نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا وهدى من الرحمن يهدينا به للصالحات وللمكارم والتقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لفظی ترجمہ قرآن کورس کی دوسری کلاس کے ساتھ آج ہم حاضر ہیں. آج ہم سورہ نبا کی آیت نمبر 4 سے لے کر آیت نمبر 8 تک کا لفظی ترجمہ پڑھنے اور اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا. کلا اس کا ترجمہ ہے ہرگز نہیں. ہرگز نہیں یہ حرف ہے اور یہ ڈانٹنے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سختی سے کسی بات کے انکار یا کسی بات پر تنبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. کلا ہرگز نہیں. سیعلمون یہاں دو لفظ ہیں، ایک سین اور ایک ورب یعنی یعلمون. سین یہاں پر عربی میں یہ ترجمہ دیتی ہے عنقریب کا. اس کا ترجمہ ہے عنقریب، یہ زمانے کو قریب کر دیتی ہے. سیعلمون اس صورت میں ترجمہ بنے گا عنقریب یہ لوگ جان لیں گے. عنقریب یہ لوگ جان لیں گے. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون یہ وہی آیت ہے، عنقریب یہ لوگ جان لیں گے. علم یہ دو لفظ ہیں، ایک حمزہ جو سوال کے لیے ہے، حمزہ عربی کے اندر سوال کے لیے استعمال ہوتی ہے، تو اس کا ترجمہ ہے کیا، اور دوسرا لفظ ہے لم. لم یہ انکار کے لیے حرف استعمال ہوتا ہے، لم کا ترجمہ ہے نہیں. علم کا ترجمہ ہو گیا کیا نہیں، دونوں کا ترجمہ ہے کیا نہیں، کیا نہیں. نجعل یہ بھی فعل مضارع ہے، یہ پریزنٹ ٹینس ہے، لیکن علم کی وجہ سے یہ کنورٹ ہو گیا ہے انٹو پاسٹ ٹینس. تو یہ علم ہے تو مضارع کا لفظ ہے، تو یہ حال کا لفظ، لیکن یہ ماضی کا ترجمہ ادا کر رہا ہے علم کی وجہ سے. نجعل کا ترجمہ ہے ہم نے بنایا. علم نجعل کیا ہم نے نہیں بنایا، اب دونوں کا ترجمہ ہو جائے گا کیا نہیں ہم نے بنایا. الارض یہ ناؤن ہے، اسم ہے، اس کا ترجمہ ہے زمین. کیا ہم نے نہیں بنایا زمین کو. مہادا بچھونا، بچھونا بستر، بچھونا بستر. والجبالا یہاں دو لفظ ہیں، ایک واو ہے، واو کا عربی میں ترجمہ ہوتا ہے اور، جب یہ علیحدہ آئے. اور نمبر 2 الجبال یہ جمع ہے جبل کی، اور جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. جبال جمع ہے جبل کی، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو. تو ول اور جبالا پہاڑوں کو، ترجمہ ہو جائے گا اور پہاڑوں کو. اوتادا یہ بھی جمع کا لفظ ہے، وتد کی جمع ہے، اور وتد کہتے ہیں کیل کو، میخ کو. اوتادا اس کا ترجمہ ہوگا میخیں، اور پہاڑوں کو میخیں. وَخَلَقْنَاكُمْ یہاں 3 لفظ ہیں ہمارے پاس، ایک واو ہے، اس کا ترجمہ ہے اور، ایک خلق نا ہے، اس کا ترجمہ یہ ماضی کا ورب ہے، ماضی کا یہ فعل ہے، اس کا ترجمہ ہے ہم نے پیدا کیا، ہم نے پیدا کیا. اور تیسرا لفظ ہے کم. کم کا ترجمہ ہے
تمہیں. تو وَخَلَقْنَاكُمْ اس طرح ان 3 الفاظ کا ترجمہ بن جائے گا اور ہم نے تمہیں پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں پیدا کیا. ازواجہ یہ زوج کی جمع ہے، زوج جوڑے کو کہتے ہیں. ازواجہ اس کا ترجمہ ہے جوڑے جوڑے، اس کا ترجمہ ہے جوڑے جوڑے. اب ان آیات کریمہ کا دوبارہ ترجمہ دیکھ لیں. کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. ثم پھر، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ لوگ جان لیں گے. علم کیا نہیں، نجعل ہم نے بنایا، ارض زمین کو، مہادا بچھونا، ول اور جبالا پہاڑوں کو، اوتادا میخیں، و اور خلقنا ہم نے پیدا کیا، کم تمہیں، ازواجا جوڑا جوڑا. یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ اردو کا اپنا محاورہ ہے اور عربی کا اپنا محاورہ ہے. عربی کے محاورے کے اعتبار سے الفاظ کا ترجمہ اردو میں ایک تو لفظی ترجمہ ہوتا ہے اور ایک اس کی مناسبت سے اردو کا با محاورہ ترجمہ ہوتا ہے. با محاورہ ترجمہ کرتے وقت تھوڑا سا ترجمے میں فرق آ جاتا ہے تاکہ اردو کے اندر اس مفہوم کو صحیح طریقے سے ادا کیا جا سکے. نور على مر الزمان تألقا وأضاء للدنيا طريقا مشرقا